پاکستان میں نہ ختم ہونے والی بارشوں کے سلسلے اور غیر معمولی سیلاب کی سب سے بڑی وجہ ماحولیاتی تبدیلی بتائی جاتی ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک اندازے کے مطابق پاکستان کو مستقبل میں ان ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے سالانہ 26 ارب ڈالر تک کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق کلائمیٹ چینج میں مغربی ممالک اور خاص طور پر انڈسٹریلائزڈ ممالک کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، لیکن اس کا سب سے زیادہ اثر پاکستان جیسے ممالک پر ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جبینہ صدیقی، یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے منسلک ہیں، سینئر فیلو ہیں۔ جبینہ، بہت شکریہ ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کرنے کا۔ سب سے پہلے تو اگر ہم جو سچویشن اس وقت پاکستان میں ہے اس کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو پاکستان جیسے ممالک جو ہیں وہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے بہت زیادہ، قدرتی آفات سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اب ایک خیال یہ ہے کہ جو مغربی ممالک ہیں یا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جن کی وجہ سے یہ پوری ماحولیاتی تبدیلی جو ہے جس کی وجہ پہ دنیا فیس کر رہی ہے، ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس طرح سے پریڈکٹ کیا جا رہا تھا کہ ماحولیاتی تبدیلی کے امپیکٹ جب آنا شروع ہوگا تو وہ ٹائم لے گا، یہ جلدی شروع ہو گیا ہے یا اسی پیٹرن پہ تھا یہ؟ آئی تھنک 2010 سے تو پتہ چل گیا تھا، احساس ہو گیا تھا کہ کلائمیٹ چینج ہے پرابلم پاکستان میں۔ وہ جو امپیکٹ ہوئے تھے فلڈس کے 2010 میں اور 2020 میں بھی، جو اسپیشلی اربن ایریاز کراچی لاہور میں، اس کی وجہ سے پاکستان کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ جی پرابلم ہے، ہم کو تیاری کرنی چاہیے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہے ایک ڈیوٹی کہ اسسٹ کرے پاکستان کو۔ لیکن یہ جو سائٹیشنز کر رہے ہیں کہ جی کلائمیٹ جسٹس چاہیے ہے، لاس اینڈ ڈیمیج کا ہم کو ریپریشنز چاہیے ہیں، یہ پیرس اگریمنٹ میں ہے لکھا ہوا، بٹ جو آپ کی اپنی جو ایگریکلچر سیکٹر، جو آپ چیزوں کے لیے پلان نہیں کر سکتے کہ یہ امپیکٹ ہوئے گا کلائمیٹ چینج کے ان چیزوں پہ اور ان ایریاز پہ، ان پہ ہے لاس اینڈ ڈیمیج کا فوکس۔ جو ان کنٹرول گروتھ، کنسٹرکشن، ہوٹلز بنے ہوئے ہیں ریورز کے کنارے، بڑے بڑے وہ نالوں پہ لوگ گھر بنا رہے ہیں، ریکلیم کر رہے ہیں لینڈ ادھر کراچی میں ڈیفینس کی ایکسٹینشنز اور نئے فیزز بنانے کے لیے، یہ جو ان پہ امپیکٹ ہوتا ہے کلائمیٹ چینج کو، اس طرح کے مانسونز اور سیلاب پہ، دوز ڈونٹ فال انڈر لاس اینڈ ڈیمیج۔ لاس اینڈ ڈیمیج ہوتا ہے جو آپ پروڈکٹ نہیں کر سکتے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی گروتھ ان ریگولیٹڈ ہے، آپ کی کنسٹرکشن سیکٹر کچھ پلاننگ ہی نہیں کر رہی ہے، اربن پلاننگ، تو جو ڈیمیجز آپ دیکھ رہے ہیں جو گھروں کے ہیں وہ زیادہ تر ریورز کے پاس ہے، وہ نالوں کے پاس ہے، یہ ان پہ سب سے زیادہ ڈیمیج ہوا ہے، اور پھر وہ باقی پروونسز میں پھر آ کے امپیکٹ ہوا ہے۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں پلاننگ کا فقدان بھی اپنی جگہ پہ شامل ہے؟ تو کس طرح سے ہم اس کو اگر ہم پرسنٹیج ٹرمز میں دیکھیں، کتنے پرسنٹ جو ہے وہ پلاننگ کا فقدان ہے اور کتنے پرسنٹ جو ہے وہ گلوبل امپیکٹ ہے اس پہ؟ وہ تو آئی تھنک آپ کو کلائمیٹ سائنٹسٹ بتائیں گے، اور ابھی بھی لوگ ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ کیا امپیکٹ ہے کلائمیٹ چینج کا۔ آبویسلی تو ہے امپیکٹ کلائمیٹ چینج کا۔ آئی تھنک اس میں ایک بیلنس ہے کہ پاکستان کو خود بھی سوچنا چاہیے ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ایڈیپٹیشن میں کیا کر سکتے ہیں، ہم میٹیگیشن میں کیا کر سکتے ہیں۔ کچھ اسٹیپس تو لیے گئے تھے پریویس گورنمنٹس میں، اس گورنمنٹ میں بھی ابھی تو آئی ہے، بٹ وہ بھی سوچ رہے تھے کلائمیٹ چینج کے بارے میں، اس لیے تو انہیں ایک اسٹرانگ منسٹر رکھا ہوا ہے کلائمیٹ چینج جو ایڈوکیٹ کر سکتی ہے پاکستان کے لیے۔ رائٹ، تو جو ہے نا ایک چیز جو ہم نے دیکھی ابھی اس فلڈنگ سیزن میں یا اس مانسون سیزن میں، بھارت اور افغانستان میں بھی امپیکٹ آیا اس کا، لیکن پاکستان میں بہت زیادہ امپیکٹ آیا اس کا، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ آئی تھنک پاکستان کی جیوگرافی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گلیشیئرز ہیں، ماؤنٹینس ہے، تو آپ کے گلیشیئر فلڈنگ بھی ہوتی ہے، گلیشیئرز میلٹ بہت جلدی ہو رہے ہیں، جو باقی ایریاز میں اتنے گلیشیئرز نہیں ہیں۔ آپ کے آلسو ایرڈ لینڈز ہیں، ایگریکلچرل لینڈز ہیں، جس میں وہ اس کی جو ٹوپوگرافی جو پاکستان کی ہے وہ بہت یونیک ہے ان کمپیریزن باقی ملکوں کے ساتھ۔ تو کس طرح کا ایکشن پلان آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کو اس وقت چاہیے، اور اس میں کون کون سے اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کو شامل کرنے کی ضرورت ہے؟ آئی تھنک پاکستان کو اس کو نیشنل سیکورٹی کرائسس کی طرح سوچنا چاہیے ہے، ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہونا چاہیے ہے، سب انسٹیٹیوشنس کو شامل ہونا چاہیے، سائنس سائڈ پہ، پلاننگ سائڈ پہ، ملٹری سائڈ بھی، ملٹری کا بھی اس میں رول ہے، سول سوسائٹی کا بھی رول ہے، اینڈ ان کو سب کو ملا کے تو چلنا چاہیے ہے پاکستان کو۔ جس طرح کووڈ کے ٹائم پہ وہ نیشنل آپریشن سینٹر بنا تھا، اسی طرح کا اپروچ دینا چاہیے پاکستان کو ٹو ایڈریس اٹس کلائمیٹ چیلنجز۔ آپ سمجھتی ہیں کیپیسٹی ہے؟ کیپیسٹی ہے، شارٹیج ہے، بیکاز آئی تھنک جو میرے خیالات ہیں کہ جو سائنس پارٹ ہے نا، وہ سائنس بہت فوکس کر رہا ہے پاکستان میں آن کلائمیٹ چینج، ایگریکلچر پہ، ڈرپ اریگیشن پہ، پانی پہ۔ جو یہ لارجر ڈیزاسٹر ایشوز ہے، اس پہ 10-12 سال ہو گئے ہیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا۔ میرا جو کوشچن ہے کہ ان نے کیا لیسنز لرن کیے تھے 2010 سے 2020 میں، اور اس کو کیسے امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ میں مانتی ہوں کہ جو اس سال فلڈز ہوئے ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ ہے،
کسی بھی نہیں سوچے کہ اتنی بارش ہوئے گی, اتنی فلڈنگ ہوئے گی, اتنا ڈسٹرکشن ہوئے گا. بٹ کچھ تو لیسنز لرن ہونے چاہیے تھے 2010 سے, تو وہ سوچ کے وہ ٹیک دوز انٹو اکاؤنٹ ٹو ڈیسائڈ کہ اب کس طرح آگے پلاننگ کرنی ہے, بیکاز یہ اس طرح فلڈز اور مانسون رینز اب اسی طرح ہوتے جائیں گے, بڑھتے جائیں گے. انٹرنیشنل کمیونٹی یا جو گلوبل آرگنائزیشنز ہیں وہ کس طرح سے پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں اس ڈیولپ کرنے میں اس پلان کو؟ ابھی تو فوکس تو ہے ریلیف پہ, اینڈ یہ اچھی بات ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی مل کے پاکستان کی مدد کرنی چاہ رہی ہے اور پیسے ڈونیٹ کر رہی ہے, پلیڈج کر رہی ہیں. پر آگے کا بھی سوچنا چاہیے, آگے سوچنا چاہیے یو ایس ایڈ یا یو کے گورنمنٹ نے انویسٹمنٹس کرنی ہے پاکستان میں کلائمیٹ چینج کے اوپر, تو کلائمیٹ سائنس پہ فوکس کرے, سینٹرز آف ایکسلنس بنائے یونیورسٹیز میں, اسکالرشپ دے یوتھ کو پاکستان کے جو پھر کلائمیٹ سائنس پڑھے اور پھر وہ امپلیمنٹ کرے. پراپر اربن پلاننگ, گرین اربن پلاننگ میں فوکس کرے. جو نیو ایریاز آف اسٹڈی ہے جو ایمرج ہو رہی ہیں اس میں پاکستانی یوتھ اس میں پاکستانی یوتھ کو بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, اور اس سے کلیکٹیو اپروچ جو کہ پاکستان کو لینی چاہیے. بہت شکریہ جمانہ صدیقی, آپ ہمیں جوائن کر رہی تھی اسٹوڈیوز میں, اور خاص طور پہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو پاکستان پہ امپیکٹ ہے اس پہ بات کر رہے تھے. شکریہ.